اننا قال الملأ، اگر کوئی بولے کوئی نیتا کہ ہم ان مدرسوں کو بند کر دیں گے مسلمانوں، ہم مسجدوں میں قرآن کی تعلیم نہیں ہونے دیں گے، اگر کسی کی طرف سے یہ بات آتی ہے تو اس کے طرف سے اس کے کانوں تک میری یہ بات پہنچا دینا کہ تم قرآن کو بند نہیں کر سکتے۔ ہم ایک مسلمان بھارتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی ہے، تم قرآن کو کیسے بند کرو گے؟ قرآن کی تعلیم کو کیسے بند کرو گے؟ تم صرف عبداللہ سالم کی زبان کو بند کر کے دکھاؤ، جو صرف ایک طالب علم ہے، ایک مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والا ایک نوجوان عالم دین۔ میرے سینوں میں قرآن کیسے بند کرو گے؟ تم بند کرو گے قرآن کے نسخوں کو جلاؤ گے۔ میں شروع کر دوں گا جلسوں میں پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تلک الرسل سیقول الصفات تلک الرسل ولو اننا والمحصنات لا يحب اللہ واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة وما أبرئ ربما سبحان الذي قال لم اقترب للناس قد أفلح المؤمنون وقال الذي امن خلق اتل ما اوحی وما لی لا اعبد، اور پھر اسی طریقے سے قال فمن ازلم الیہ يرد حامیم، قال فما خطبكم، آگے لقد سمع اللہ تبارک الذی عما يتساءلون من الجنة والناس۔ 30 پارے ہم پڑھ کر سنائیں گے لوگوں کو۔ ہمارے پاس قرآن تم کہاں تک بند کرو گے؟ ہمارے سینوں میں قرآن، ہمارے دلوں میں قرآن، ہمارے ایمان کے ساتھ قرآن، ہمارے خون کے ساتھ قرآن، ہمارے دماغ میں جو 350 گرام کا جو وہ دماغ ہے، اس میں پتہ کتنے سوراخ؟ 3.5 لاکھ سوراخ ہے اس میں، 3.5 لاکھ سوراخ ہے۔ ہمارے قرآن میں کتنے الفاظ ہیں؟ 3,22,000 کچھ ہے، اور دماغ میں جو سوراخ ہے وہ 3.5 لاکھ سوراخ۔ ہم ہٹا لیں گے، تم کرو، بند کرنا چاہتے ہو کر دو بند تم مدرسوں کو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ مدرسہ بند کرنے سے اس دیش کی غریبی دور نہیں ہوگی، مدرسہ بند کرنے سے، مکتب بند کرنے سے کیا ہوگا؟ اندھ بھکتی پیدا ہو، کیا ہوگا؟ ظلم زیادتی بڑھے۔ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے بھئی؟ کیا لکھا قرآن میں وہ بیان کیا جاتا، کیا لکھا حدیث میں وہ بیان کیا جاتا۔ بخاری شریف میں کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اے لوگو کوئی بھی کام کرتے ہو تو نیت کو سدھار لو، صحیح نیت کرو۔ یہ بات کہی گئی، کیا یہ غلط ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو کہو اپنے گرنتھوں میں جو یہ بات کہی گئی، آپ کے گرنتھ میں بھی یہ بات کہی گئی صاف لفظوں میں، ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پرانڈ مکھا، پرانی زبان عربی زبان پائی جاتی ہے، اس سے پرانی زبان سنسکرت زبان پائی جاتی ہے، اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ایک ایک بات بالکل پرفیکٹ ہے، برحق ہے۔ کیا یہ بات غلط ہے لکھی ہوئی؟ اگر قرآن کریم کے اندر، بخاری کے اندر انما الاعمال بالنیات غلط ہے، نہیں مانتے ہو انما الاعمال بالنیات کو، تو اس کو بھی نہیں ماننا پڑے گا جس میں کہا گیا ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پرانڈ مکھا، اس کو بھی غلط کہو تو ہم مان جائیں گے۔ اور تمہارے گرنتھوں میں کہی گئی یہ بات، اے تسمن ترے ملے چاچارین سمنوتہ مہامدیت کیات شسیو ساک سمنوتہ، کہ زمین کے اوپر امن شانتی کا پیغام دینے کے لیے مکہ سے آئیں گے، سمندر کے راستے سے آئیں گے، اور آئے محمد کے ماننے والے پیارے صحابہ آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے شروعات ہو گئی تھی، گجرات کی زمین پر، مہاراشٹرا کی زمین پر، کرناٹکا کی دھرتی پر امن کا پیغام لے کر کے آئے۔ تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے، اٹھاؤ اپنے گرنتھوں کو دیکھ لو ٹٹول کر، کیا یہ گناہ ہے؟ اگر یہ گناہ ہے، پڑھنا گناہ ہے، تو اپنے بھوشیہ پران سے، اپنے رگ وید سے، اپنے یجروید سے، اپنے رامائن سے، اپنے مہابھارت سے، جس میں نماز کا ذکر ہے، جس میں اذان کا ذکر ہے، نکال کر پھینک دو۔ نماز کا ذکر ہے، کہا گیا پتھما دارکا جیوا دیو ددین مجیتے، اگر نماز پڑھنا پاپ ہے تو نماز کی بات اس منتر میں کہی گئی، اگر اذان دینا پاپ ہے تو اذان کے بارے میں کہا گیا
उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति। आखिरी किताब कुरान को मानना पाप है, तो इस कुरान के बारे में कहा गया अदल्लाबूक मैककम अल्लाबूक निखादकम, कि अपने ग्रंथों के अंदर कुरान करीम की जो बातें कही गई है, अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारका के बारे में जो बातें कही है, उन किताबों, उन मंत्रों को, उन श्लोकों को निकाल कर फेंक दो फिर, या नहीं तो मानो, कोऑपरेट करो। आप अपने एतबार से अमल करो, हम अपने एतबार से अमल करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, बात वहीं आ जाती, भाई इतना शोर क्यों कर रहे हैं? शोर मत कीजिए, थोड़ा आसानी के साथ सुनिए। मेरी आवाज़ भी चूँकि बैठी हुई है, आराम से कोई अगर बात है तो आराम से उसको हल कीजिए। ज़्यादा शोर और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लाइट कट गई है, इंतज़ाम करें, लाइट वाले को दिखाएं, बताएं। एक वाक़या आपको बताता हूँ। अभी मैंने एक सवाल कायम किया था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। पता है इसका तर्जमा कौन करता? मैं कुरान की रोशनी में नहीं करूं, मैं हदीस की रोशनी में नहीं करूं। आप लोग बैठे, मैं बता देता हूं। एक अंग्रेज औरत बहुत खूबसूरत और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाली प्रोफेसर, पड़ोसी मुल्क का एक राइटर पहुंचा स्पेन की एक शहर है गुरनाता। उस शहर के अल-हमरा एक जगह है, वहाँ की बिल्डिंगों में देखा उन्होंने कि तस्वीर बनी हुई, कुत्ते की तस्वीर है, शेर की तस्वीर है, आदमी की तस्वीर। उस राइटर ने देखा, उनका नाम इजहारुल हक था। तो उस अंग्रेज औरत ने कहा कि इन बिल्डिंग को बनाने वाला एक बादशाह था, उस बादशाह का नाम सुल्तान मोहम्मद अल खामिस था। तो उस औरत को देखिए कितनी जानकारी है मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में। उस औरत ने क्या कहा? ये बादशाह मुसलमान था, जब ये मुसलमान बादशाह था तो इसने तस्वीर क्यों बनाई? क्योंकि तस्वीर खींचना और तस्वीर रखना, तस्वीर बनाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसलिए हमारे जो नौजवान फटाफट सेल्फी लेते, हमारे नौजवान खूबसूरत फ़ोटो खींचते, शरीयत के नज़र में गुनाह है। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीरुन। अगर कोई जिस घर में, किसी घर में खूबसूरती के लिए, ज़ेब ज़ीनत के लिए कोई तस्वीर लगाता है, फ़ोटो लगाता है, तो उस घर के अंदर अल्लाह के तरफ से रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन, ऐसे घर में फरिश्ते रहमत के नहीं जाते। फीही कल्बुन, जिस घर में कुत्ते हों, कुत्ते, और तसावीरुन, या फोटो लगे हुए हों। आज हम मोबाइलों में बड़े आसानी से सेल्फी टिचुक ले लेते, ये भी सही नहीं है शरीयत के नज़र। बहुत से जगहों में हम लोगों को भी पकड़ लेते हैं कि मौलाना ज़रा सेल्फी फ़ोटो ज़ेब ज़ीनत के लिए शरीयत के नज़र में बिल्कुल अलाउ नहीं, परमिशन नहीं। मेरे भाइयों, पता है उस औरत ने क्या कहा? औरत है, एक राइटर, बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े, इजहारुल हक साहब। उससे कहा कि ये मुसलमान थे और इस्लाम में फ़ोटो खींचना जायज़ नहीं, तो इस बादशाह ने क्यों तस्वीर बनाई? कुत्ते की तस्वीर बना दी, शेर की तस्वीर बनाई, और इंसानों की भी तस्वीर है। तो मेरे भाइयों, पता उस औरत ने क्या कहा? ऐसे ही नामी मुसलमान होगा, अल्लाह के नबी की सुन्नत से कोई सरोकार नहीं होगा। वो राइटर खामोशी से सुनने लगा। उस राइटर ने क्या सोचा, दिल में क्या कहा, बल्कि कहा तुमको क्या पता हमारे मोहम्मद के बारे में,
تم کیا جاننے گئے حدیث کیا ہے؟ تم کیا جاننے گئے قرآن کیا ہے؟ تم کیا جاننے گئے کہ محمد آخری نبی؟ تمہیں کیا پتا؟ ہم ہیں نبی والے، ہم ہیں محمد والے، ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ یہ بات ان کو کہی تو وہ عورت، وہ انگریز عورت، وہ صرف عورت نہیں تھی، اس نے صرف بائبل کو نہیں پڑھا تھا، اس نے صرف متی مرقس لوقا یوحنا کا اینالائز نہیں کیا تھا، بلکہ کئی سال سے محمد الرسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کر رہی تھی۔ قرآن میں جو محمد کے بارے میں باتیں بتائی گئی اس کا مطالعہ کی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہا آئیے بیٹھتے ہیں ایک جگہ پر باتیں کرتے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کی زندگی سیرت و سنت سے خالی، اور یہ جو بادشاہ تھا یہ بھی صرف نام کا مسلمان بادشاہ تھا، اس کی بھی زندگی سیرت و سنت سے خالی تھی۔ اس کے بعد بحث شروع ہوتی۔ اس عورت نے کیا پوچھا؟ کہا کہ مسلمان صاحب، مولانا صاحب، رائٹر صاحب، آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم زمین والوں کے لیے، دونوں جہان کے مخلوقات کے لیے، اے اللہ کے نبی آپ کو رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ کن کے لیے؟ دونوں جہان والوں کے لیے۔ اب دونوں جہان میں جیسے اس دنیا میں تو ہندو بھی ہیں، اس دنیا میں تو کرسچن بھی ہیں، اس دنیا میں تو انگریز بھی ہیں، اس دنیا میں تو جین بھی ہیں، اس دنیا میں تو بودھ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ میرے بھائیو پھر پتہ کیا ہوا؟ اس عورت نے کیا کہا؟ آپ کو پتہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا کیا مطلب ہے؟ رائٹر صاحب بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو بھیجا رحمت بنا کر۔ کہا کس کے لیے؟ کہا مسلمان کے لیے۔ کہا نہیں، ہر کسی کے لیے بنا کر بھیجا۔ بھارت کی دھرتی پر غیروں کے لیے بھی مسلمان رحمت للعالمین تھے محمد، RSS والوں کے لیے بھی رحمت ہے، VHP کے لیے بھی رحمت ہے، ہندو مہاسبھا کے لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے، انڈونیشیا شری لنکا والوں کے لیے بھی رحمت ہے، ہر ایک کے لیے محمد الرسول اللہ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو پتہ اس نے تفسیر شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے شہر کے لوگ، آپ کے بھارت کے لوگ اسپین کیوں جاتے، امریکہ کیوں جاتے ہیں؟ اور جب جاتے ہیں تو وہاں سے واپس آتے ہیں، پیسہ کمانے جاتے، اور جب جاتے تو وہیں پر جا کر بچ جاتے۔ وہاں سکون کی زندگی ہے، وہاں خوشحالی ہے، وہاں پر عزت ہے، وہاں پر دولت میں دولت کا انبار۔ لیکن آپ لوگوں کی یہاں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب رحمت ٹوٹل وہیں پر ہے۔ تو اس عورت نے کہا یورپ کنٹری، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، برطانیہ، اسپین، آسٹریلیا، یہ سب جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز، یورپ کنٹریز ہیں، خوشحال ہیں، یہ خوشحال، عزت دار۔ آج کے ڈیٹ میں ہم لوگ ویزا بناتے، نوکری کہاں لگے؟ اسپین میں لگنا چاہیے۔ ہماری نوکری کہاں لگنی چاہیے؟ امریکہ میں لگنا چاہیے، لندن میں لگنا چاہیے، انگلینڈ میں لگنا چاہیے، اور جا کر وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں تو فخر کرتے۔ اس عورت نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کہا اس لیے۔ اس عورت نے پھر جواب دیا کہ رائٹر صاحب، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محمد الرسول اللہ رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور محمد الرسول اللہ کا رحم و کرم زیادہ ہم لوگوں کے اوپر ہے۔ کہا کیسے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، مسلمان ہم ہیں، تم تو یہودی ہو، تم تو نصارہ ہو، تم تو جوان بیٹیوں کو چرچ میں بھیج دیتے ہو اور کہتے ہو کہ جو ایشور کے نام پر قربان ہو جائے وہ بہت بڑی ہے سچی ساوتری۔ ہم اپنی بیٹیوں کو برقعے میں رکھتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اسی سے کام نہیں چلے گا۔ کہا پتہ تمہارے گھر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ھذا من فضل ربی، لیکن تمہارے گھر کے اندر جو دولت اور رزق جاتی ہے وہ حرام کمائی کی جاتی۔
کہا کہ ہمارے کنٹری کے اندر چلے جاؤ، کسی بھی گھر کے اندر کوئی بھی بندہ حرام کمائی نہیں کرتا۔ کہا کہ تمہاری گاڑی میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ تمہاری دکانوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ، اللہ نے کیا دی ہے، لیکن اس دکان کے اندر بے ایمانی ہوتی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم اپنے غلط مال کو غلط طریقے پر بیچتے ہو۔ ہم ویسٹرن کنٹری کے لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم مر جائیں گے لیکن اگر کسی مال میں کوئی کھوٹ ہوگا، کوئی غلطی ہوگی، کمی ہوگی تو کسٹمر کو بتائیں گے کہ اس مال کے اندر، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کو دیکھ کر کے لیجیے۔ کہا کہ تمہارے بچے جھوٹ بولتے ہیں نا، ہمارے بچے جھوٹ نہیں بولتے، اور اسلام میں ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے، تم لوگ وعدہ کرتے ہو تو پورا نہیں کرتے ہو، اور ہم لوگ نوکر نہیں رکھتے۔ نوکر، اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنا کام خود سے کیا کرو۔ محمد خود سے جوتا، اپنا چپل صاف کر لیتے تھے، اپنا چپل بھی سی لیتے تھے، اپنے کپڑے خود سے دھوتے تھے محمد رسول اللہ۔ کہا کہ تم لوگ عمل کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو، ہم لوگ عمل کرتے۔ ہمارے ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھیے، برطانیہ میں دیکھیے، یورپ میں دیکھو، مسلمانوں کتنا بڑا ادیوگ پتی انگریز ہوگا، اس کا کوئی غلام یا کوئی نوکر نہیں ہوگا، وہ خود سے کام کرتا، وہ خود سے گاڑی چلاتا۔ لیکن ہم لوگ اللہ کے نبی کی اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ اگر کوئی دولت دے دے تو دادا گیری کرتے کہ مولانا عبداللہ صاحب ہمارے پاس دولت ہے، آپ جھک جاؤ، دیکھو میرے پاس 5 نوکر ہے، دیکھو میرے پاس 10 نوکر ہے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بتاؤ، آپ کے بھارت میں، آپ کے بنگلہ دیش میں، آپ کے افغانستان میں، آپ کے یورپ کنٹری، آپ کے عرب کنٹری میں ایسا ہے کہ نہیں؟ عرب کنٹری کے اندر یہ جتنے بھی بادشاہ لوگ ہیں، جن کے پاس اللہ نے جن کو دولت دی، تو غریبوں پر خرچ کرنے کے بجائے کیا خرچ کرتے ہیں وہ لوگ؟ سونے کی گاڑی بنا رہے ہیں، سونے کے لیے تالا بنا رہے ہیں، چاندی کنڈی گھر میں لگاتے تو سونے کا، ہیرے کا، یہ چیز۔ اور وہ لوگ انگریز لوگوں کے پاس اللہ دولت دے دے تو وہ کبھی بھی اپنی دولت کی نمائش نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ کا کیا فرمان؟ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اچھے کپڑے مت پہنو، فخر کے طور پر اور نمائش کے طور پر اگر کپڑا پہنو گے تو کل قیامت میں رسوائی ہوگی۔ بولا ہم میں سے دیکھ لیجئے، وائٹ ہاؤس میں بھی جب جاتا ہے وہاں کا پریزیڈنٹ تو سیدھے سادے وہی کوٹ پینٹ ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ سونے کے یا چاندی کے پانی سے بنا ہوا نہیں ہوتا ان کی ڈریس، وہی کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر چلے جاتے۔ اور انگریز کو دیکھو، ہم لوگ رہتے ہیں تو وہی ڈھیلے ڈھالے پینٹ پجامہ میں رہتے ہیں، زیادہ کوئی آؤ بھاؤ نہیں۔ محمد کی حدیث پر تو ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، بھلا آپ کے گاؤں میں چلے جائیں، چاروں طرف گندگی ہی گندگی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الطہور نصف الایمان، ہمارے علاقے میں آ جاؤ، چاروں طرف صفائی صفائی نظر آئے گی۔ تقریباً اس نے 25 سے 30 ایسی حدیثیں بتائی جس پر ان مسلمان صاحب کا عمل نہیں تھا، اس انگریز پروفیسر کا اس پر عمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ پتہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو بھی آدمی محمد کی سنت پر عمل کرے گا اللہ کی رحمت اس پر ہوگی، وہ دنیا میں تو ضرور کامیاب ہوگا، مرنے کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ، اگر کافر ہے تو جہنم، اگر ایمان والا ہے تو جنت۔ اس عورت نے کہا کہ تم لوگ ڈھونگی مسلمان ہو، کتنے لوگوں کو تم نے پیسے بانٹے بتاؤ، ہمارے پاس کھانا بچ جاتا ہے تو ہم ان کھانوں کو ٹوکری میں ڈال کر سڑک کے کنارے غریب کو دے دیتے ہیں، اور نبی کا فرمان ہے، بلکہ تمہارے نبی نے غریبوں کو کھانا کھلایا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے، تم نے کھلایا نہیں کھلایا؟ سنت پر کس نے عمل کیا؟ میں نے کیا، میں کرسچن ہوں، میں انگریز ہوں، لیکن میں نے سنت پر عمل کیا، تم نے نہیں کیا، تو رحمت کس پر نازل ہوگی؟ مجھ پر نازل ہوگی دنیا میں۔
اور آگے کیا کہا کہ تمہارے یہاں جب پیسہ ہو جاتا ہے منتری شنتری پہ تو جو سرکاری دولت ہے اس کا نگہبانی ہونا چاہیے. جب سرکار بنتا ہے پی ایم سی ایم بن جاتا ہے تو گھوٹالہ کرتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بیت المال سرکاری دولت عوام کی ہوتی ہے, ایک امانت ہے, اس کو غلط طریقے پر خرچ مت کرو. ہمارے یہاں اگر امریکہ پریزیڈنٹ ہوگا یا اگر برطانیہ کا اگر کوئی پرنس ہوگا, انگلینڈ کا کوئی پرنس ہوگا, اس کو ہر 4 سال 3 سال 5 سال ہر سال میں آڈٹ دکھانا ہوتا ہے. وہ کبھی بھی سرکاری دولت کے اندر خیانت نہیں کر سکتا. آپ کے کنٹری میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. آپ کے کنٹری میں دولت لوٹ لیے جاتے ہیں, کروڑوں روپے کا گھپلا کر دیا جاتا ہے, تو سنت پر کس نے عمل کیا؟ ہم نے عمل کیا کہ تم نے عمل کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انگریز نبی کی سنت پر اس کو وشواس ہے, اس کو یقین ہے, وہ عمل کر رہا ہے. ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم کو اس پر وشواس نہیں. تو آخر میں کیا کہا کہ میں تمہارے محمد کے اللہ سے امید کرتی ہوں کہ میں مروں گی, موت سے پہلے اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ایمان نصیب کرے گا اور میں ایمان کی حالت میں مروں گی. لیکن اپنی زندگی دیکھنا کہ تمہاری قوم ایمان جیسی دولت کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہی. تمہاری کوئی اہمیت نہیں, تمہاری دھرتی میں کوئی پوچھ نہیں, تم کو جانوروں کے نام پر مار دیا جاتا ہے, ٹوپی داڑھی کے نام پر تمہارا موب لنچنگ کیا جاتا ہے, کیونکہ تمہارا وشواس قرآن پر نبی کی سنت پر اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا کہ ہمارا. یہی وجہ ہے کہ انگریز کامیاب ہے, یہی وجہ ہے کہ انگریز سکسیس ہے دنیا کے اندر. مرنے کے بعد جو بھی ہو اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. لیکن میرے بھائیو اتنا